آج کا ہمارا موضوع گفتگو سورہ حدید ہے کہ رب العزت سورہ حدید میں آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے. کیونکہ میں نے ایک سیریل کیا ذکر، شکر اور صبر کا، وہ بھی تین اس میں طریقے تھے، تین باتیں تھیں. اس میں بھی سورہ حدید میں پروردگار عالم نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا اور لفظ عطا فرمایا کہ آپ کو عطا کیا. کیا عطا کیا؟ کتاب، میزان اور لوہا. سورہ حدید، یہ تین چیزوں کا تذکرہ پروردگار عالم نے اکٹھا فرمایا. کتاب کیا کہتی ہے آپ کو؟ کتاب کا رول کیا ہے؟ کتاب کا فنکشن کیا ہے؟ ایک بات ذہن نشین رکھیے، کتاب کا رول بعد از قیامت بھی ہے. کتاب کا رول بعد از قیامت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جب اللہ کی اجازت سے دوزخیوں کو نکالتے ہوں گے تو بہت سے لوگ پھر بھی دوزخ میں رہ جائیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور ان کے نکالے جانے کی، ان کی معافی کی بات کریں گے تو پروردگار عالم فرمائے گا کہ ان کو کتاب نے روک رکھا ہے. تو وہاں بھی کتاب کا رول ہے. انسانی ذاتی زندگی بہتر کرنے کے لیے، اس کی نفسیاتی زندگی بہتر کرنے کے لیے، اس کی جسمانی زندگی بہتر کرنے کے لیے، اس کی معاشرتی زندگی بہتر کرنے کے لیے، اس کی معاشی زندگی بہتر کرنے کے لیے، اس کی نسل کو بہتر کرنے کے لیے، اسی عقبہ کو بہتر کرنے کے لیے قرآن نے سارے راستے بتائے. کتاب نے سارے راستے بتائے ہیں. اور خود پروردگار عالم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو کہا کہ ہم نے تم میں ایک ایسا رسول مبعوث کیا ہے، ایسا رسول بھیجا ہے جو ہماری آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے. یہ جتنے آگے کے مراحل ہیں، تزکیہ کرنا، حکمت سکھانا، کتاب کی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب تک آپ کو کتاب کا علم نہیں ہوگا. کتاب کے لیے تو قرآن حکیم نے ایک اور بات بیان کی. آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہیں، تخت بلقیس وہیں بیٹھے ہوئے لے آئے تو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے انہیں اپنے پاس سے کتاب کا علم عطا فرمایا. وہ کتاب اس وقت لوح محفوظ پہ تھی. جو کتاب آج آپ کے پاس ہے، یہ کتاب اس وقت لوح محفوظ پہ محفوظ تھی. اور وہ کتاب ہمارے پاس محفوظ ہے جس میں ہم نے سب کا سب کچھ لکھ رکھا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تو لوگ جو تھے نا، جو قرآن کو جانتے تھے اور قرآن کو سیکھتے تھے، ایک بہت بڑے استاد محی الدین ابن عربی المعروف شیخ اکبر ایک مرتبہ گھوڑے سے گر پڑے. گھوڑے سے گر پڑے تو اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ ذرا قرآن اٹھا کے لاؤ، میں دیکھوں تو صحیح میرا گھوڑے پہ گرنے کا واقعہ قرآن میں کہاں درج ہے. جن کا ایقان ہے اس بات پر، انہیں یہ معلوم ہے کہ اس کائنات میں کوئی نہ ایسی جگہ ہے، نہ ایسا علم ہے، نہ ایسی کوئی سائنسی تحقیق ہے، نہ ایسی اشیاء ہیں، نہ ایسے واقعات ہیں کہ جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود نہ ہو. تو یہ پوری کمپریہنسو نالج ہے. اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کلیم ہے، کوئی تر و خشک چیز ایسی نہ ہے جس کا تذکرہ میں نے قرآن میں نہ رکھ چھوڑا ہو. اب کوئی شخص قرآن کے ہوتے ہوئے یہ کہے کہ میں یہ نہیں جانتا، میں یہ نہیں جانتا، میں یہ نہیں جانتا، اس کا صریح ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو نہیں جانتا. اگر قرآن کو لوگ سیکھنا شروع کر دیں، قرآن کا فہم حاصل کرنا شروع کر دیں، اور جس طرح اللہ نے دعوت دی کہ غور و فکر کرو،
اللہ نے کہا کہ جو لوگ میری کتاب پر، میری آیتوں پر بغیر سوچے سمجھے گرتے ہیں وہ جانور ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ جو غور و فکر کے بغیر قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن میں اترتے ہیں، قرآن سے سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ نے جانوروں سے بھی بدتر درجے پر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے جو راستہ ہے، جو روٹ ہے، جو آگے بڑھنے کا ایک طریقہ ہے، اصول ہے، اللہ نے جو نعمتیں ہمارے لیے کائنات میں بکھرا دی ہیں ان کا حصول ہے، ان کا ڈگ آؤٹ کرنا ہے، وہ سارا قرآن سیکھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے طریقے جو آپ سے وہ چاہتا ہے، جو محنت، سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے ہوں، جواہرات ہوں، مختلف پتھر ہوں، مختلف دھاتیں ہوں، تیل ہو، پیٹرول ہو، گیس ہو، سب پہاڑوں کے اندر ہے، سب سمندروں کے اندر ہے، گہرائیوں میں ہے۔ کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ ہے سب آپ کے لیے، یہ سب آپ کے لیے انعامات ہیں جو چھپائے گئے ہیں، اور مالک یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، مگر چھپایا کیوں ہے؟ تاکہ قرآن سے سیکھو اور جد و جہد اور محنت سے اس کو حاصل کرو، اس کو ڈگ آؤٹ کرو۔ اور جن قوموں نے ان فارمولوں کو سیکھ لیا ہے، جن کو مطلب مفہوم سمجھ میں آ گیا قرآن کا، وہ ساری قومیں آج کل ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ہماری بد نصیبی ایک ہی ہے کہ ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مقبول بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، انعام یافتہ بندے ہیں، جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری تخلیقات پر، میری صنائی پہ، میری صنعت پہ غور کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے کچھ بھی باطل پیدا نہیں کیا، سب کچھ مثبت بنایا، ہماری بہتری کے لیے بنایا۔ تو یہاں اللہ عطا میں، انعام میں سب سے پہلے کتاب کو رکھا ہے۔ آپ یقین کر لیں ہم مسلمان اس کو چھوڑ گئے، صرف اتنا کام ہم کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص ایجاد کر لیتا ہے کچھ، کوئی سائنٹسٹ کوئی نئی چیز دریافت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن میں اس کا فلاں جگہ درج ہے۔ وہ پہلے سے ہم کوشش کیوں نہیں کرتے کہ اس نے جو ایجاد کی ہے وہ تم کر لو؟ یہ بہت گھٹیا سی بات ہم کرتے ہیں، یہ قرآن کے اگینسٹ بات ہے۔ ہمیں خود کوشش کرنی ہے، اس کو اسٹڈی کرنا ہے، ایک ایک چیز کو سوچنا ہے کہ اللہ نے یہاں یہ جو تذکرہ فرمایا ہے یہ کیوں فرمایا ہے، کس کے لیے فرمایا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے، ہم سے اعمال کون سے چاہتا ہے۔ اس پہ ہمارا توجہ ہی نہیں ہے، ہمارا غور و فکر ہی نہیں ہے۔ ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا ہے، جس کی پروردگار عالم عطا میں بات کر رہا ہے کہ ہم نے عطا کی تمہیں کتاب۔ اب کتاب کیا کرتی ہے؟ راستہ بتاتی ہے آپ کو۔ دین راستے ہی کو کہتے ہیں، طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، شریعت بھی راستے کو کہتے ہیں، یہ سب راستے ہیں۔ تو کتاب راستہ ہے قوت حاصل کرنے کا، ہدایت حاصل کرنے کا، حکمت سیکھنے کا، اپنی زندگی بدل ڈالنے کا، اپنی نسل کی زندگی بدل ڈالنے کا، اپنی امت کی زندگی بدل ڈالنے کا، انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا۔ اور جب تک ہم کتاب نہیں سیکھیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ 250 سال جو ہے نا شروع کے مسلمانوں کے، جتنے مفکر تھے، جتنے سائنٹسٹ تھے، جتنے طبیب تھے، جتنے ماہر فلکیات تھے، سب مسلمان تھے، کیونکہ وہ قرآن کو ثواب کے لیے نہیں دیکھتے تھے، وہ اس کو کتاب ہدایت و حکمت سمجھتے تھے اور اس سے سیکھتے تھے۔ اللہ یہاں یہی چاہ رہا ہے کہ آپ اس کتاب کو روشنی، رہنمائی، گائیڈنس، ٹارچ سمجھیے، اس سے سیکھیے، میری کائنات جو تمہارے لیے مسخر کی ہے اس کی تسخیر میں اپنا عمل ظاہر کیجئے۔ آج جو لوگ چاند میں پہنچ گئے ہیں، مریخ میں پہنچ گئے ہیں، وہ لوگ آسمان سے تو نہیں اترے، اسی دنیا کے لوگ ہیں، یہی انہوں نے کام کیا، مگر وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ اپنا حصے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں
کہ یہ جو عمل ہے یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، ایک ایک لمحے پہ غور کرتے ہیں۔ ہم نے کتاب پہ غور چھوڑ دیا۔ کوئی مضمون آپ کی سائنس کا ایسا نہیں ہے جو کتاب میں درج نہ ہو۔ اس کو چھانٹیے، الگ الگ کیجئے۔ خاص کر ہمارے ہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کی یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ کتاب کو جو ہے وہ ثواب کے لیے نہیں پڑھنا، کائنات کی تقدیر بدلنے کا نسخہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور جو سائنس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج سائنس نے انسانی زندگی کو بدل کے رکھ چھوڑا ہے۔ آپ اس روشنی میں بیٹھے ہیں، میری آواز دوسروں تک جا رہی ہے، میری تصویر دوسروں تک جا رہی ہے، یہ غور و فکر کا نتیجہ ہے، اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ سارے اعمال موجود ہیں۔ آصف بن برقیہ جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے 8 ٹن مدنی تخت بلقیس جو ہے وہ پلک جھپکنے میں لا رہے ہیں۔ سائنس نے یہاں پہنچ جانا ہے، کیونکہ سائنس کو قرآن میں درج یہ واقعہ نظر آتا ہے، کتاب نے نشاندہی کر دی ہے۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں سے گفتگو کر رہے ہیں، چیونٹیوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ پہلے تو لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ چیونٹیاں بھی بات کرتی ہیں، یہ چیونٹیوں کی بھی آواز ہوتی ہے۔ قرآن نے سمجھایا، کیونکہ کتاب آپ کو بتا رہی ہے، مستقبل بینی کتاب بتا رہی ہے۔ خضر علیہ السلام نے سارے فیصلے مستقبل کے ریفرنس سے کیے۔ ماضی میں جھانکنے کی اہلیت پیدا کر رہی ہے کتاب، آپ کو بتا رہی ہے کہ ماضی کے احوال کتاب بیان کرتی ہے، تاکہ آپ یہ سارے اسلوب سیکھیں، یہ سارے ڈھنگ آپ کو آئیں، یہ سارا عمل آپ کا ہو۔ مگر اگلی بات کیا ہے؟ جب کتاب کی یہ ساری آ گئی، یہ پوری آپ کی مکمل رہنمائی کتاب کر رہی ہے، اگلا مضمون کیا ہے کتاب سے؟ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے عطا کیا آپ کو کتاب، اور دوسرا لفظ قرآن حکیم استعمال کرتا ہے میزان۔ میزان کیا ہے؟ ترازو کا نام میزان ہے، تخمینے کا نام میزان ہے۔ اب یہ جو بجٹ آپ بناتے ہیں اس کو میزانیہ ہی کہتے ہیں، کہ ہم نے یہ اخراجات کرنے ہیں، یہ ہماری آمدن ہوگی، چاہے ایسٹیمیٹڈ ہوتا ہے میزان۔ عدل کا نام میزان ہے۔ جب قیامت کی بھی بات کی جاتی ہے تو وہاں یہی ہے کہ میزان کھڑا کر دیا جائے گا جس میں آپ کے اعمال تلیں گے۔ تو میزان جو ہے وہ کیا ہے؟ زندگی میں سے بے اعتدالی نکالنا، ظلم کو دور کرنا، ناانصافی کو دور کرنا، ناہمواری کو دور کرنا، یہ منزل ہے آپ کی۔ کتاب آپ کو اس لیے دی گئی ہے کہ کتاب سے ہدایت حاصل کر کے، رہنمائی حاصل کر کے، حکمتیں سیکھ کر آپ نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ تو منزل کیا ہے؟ میزان۔ آپ کے گھر میں بیوی ہے تو اس کے ساتھ، اور شوہر ہے تو اس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، خریداروں کے ساتھ، بیچنے والوں کے ساتھ، حاکم کے ساتھ، محکوم کے ساتھ، نظام عدل کا قیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ جب اتریں گے تو عدل سے حکمرانی کریں گے۔ ایک ہی کرائٹیریا، ایک ہی مشن کہ عدل سے حکمرانی کریں گے، میزان قائم کریں گے۔ اگر کتاب آپ کو اس اہلیت میں نہیں پہنچاتی کہ آپ میزان قائم کر پائیں اپنے معاشرے میں، اپنے اداروں میں، اپنے ملک میں، اپنے گلی محلے میں، اپنے خاندان میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم سے آپ نے کچھ نہیں سیکھا، آپ محروم ہیں اس علم سے جو آپ کو کتاب دے رہی ہے۔ تو کتاب نے آپ کے لیے راستہ چنا ہے میزان کا۔ آپ کی منزل جو اللہ نے طے کی ہے وہ میزان ہے، عدل ہے۔ قوت میں، علم میں، روزگار میں، خوراک میں، رہائش میں، تمام معاملات زندگی میں، ذاتی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، معاش میں، حکمرانی میں، ہر چیز میں جب میزان قائم ہوگا تو مقصد کتاب مکمل ہوگا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ کوئی قوم ایمان کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے مگر عدل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میزان قائم کیے بغیر کوئی مملکت فلاحی نہیں ہو سکتی، کسی انسان کی ذاتی زندگی میں فلاح نہیں ہو سکتی۔ میزان میں جو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے اختیار دیا نا، مہلت کا، ٹائم کا، وہ بھی شامل ہے کہ آپ نے اپنے وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا، آپ نے اپنی کسی انرجی کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے اپنی کسی معاشی قوت کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے پیسے کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے رزق کو ضائع نہیں کرنا، میزان قائم کرنا ہے۔ خود قرآن حکیم اس پر گواہ ہے کہ تمہیں امت وسط بنایا اور تمہیں دیگر امتوں پر گواہ ٹھہرایا، اور تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ٹھہرایا۔ امت وسط کا لفظ ہمارے لیے استعمال ہوا، حالانکہ ہم آخری امت ہیں، ہم پہلی امت نہیں ہیں، ہم بیچ میں آئی ہوئی امت نہیں ہیں، ہم آخری امت ہیں۔ ہمارے اعتدال کے حوالے سے، میزان کے حوالے سے ہمیں امت وسط گردانا گیا کہ ہم نے میزان کو قائم کرنا ہے، عدل کو قائم کرنا ہے، اور وہ کرنا ہے کس میں؟ کتاب کی گائیڈنس میں۔ اگر بیچ میں سے آپ کتاب نکال دیں گے آپ میزان قائم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو وہ گائیڈنس نہیں مل سکے گی جو کہ کتاب نے پرووائڈ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو عطا کی کتاب۔ اب کتاب وہ چیز ہے کہ اس کے مد مقابل کوئی چیز نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ ہم اس کے بہت تھوڑے سے فائدے اٹھاتے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ لفظ پڑھیں گے تو یہ ثواب ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھیں گے تو یہ میرا کام ہو جائے گا، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے گی، میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، مجھے پرموشن ہو جائے گی، میرا مقدمہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ کتاب اس لیے نہیں ہے، یہ تو ہدایت ہے، ٹارچ ہے، نور ہے۔ اس نور کی روشنی میں آپ نے زندگی میں اپنے سفر کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ کتاب سے جڑ جائیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں، آپ سب حکمران نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم سے تمہاری رعایا کی پوچھ ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کون سا حکمران ہے، ہماری کون سی رعایا ہے؟ فرمایا تمہارے ڈیپینڈنٹس، تمہارے ملازمین، تمہارے اہل خانہ، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، یہ تمہارے ڈیپینڈنٹس جو ہیں یہ تمہاری رعایا ہے۔ تو ان کے ساتھ آپ نے عدل کا معاملہ کرنا ہے، میزان قائم کرنا ہے ان کے ساتھ، ورنہ آپ اللہ کے ہاں آپ سے پوچھ ہوگی اس بات کی کہ تمہیں اتھارٹی دی گئی تھی، تمہیں کچھ لوگوں پر سربراہ یا بڑا بنایا گیا تھا، تم نے کیا کیا؟ تو کتاب کا سب سے بڑا موضوع، سب سے بڑا عمل میزان قائم کرنا، عدل قائم کرنا، اور ہر شعبہ زندگی میں۔ پھر تیسری چیز قرآن بیان کرتا ہے سورہ حدید میں، اور وہ ہے لوہا، کہ تمہیں عطا کیا لوہا۔ لوہا کیا چیز ہے؟ کائنات کی جتنی قوت ہے، جتنی طاقت ہے، وہ لوہے سے ہے۔ ان دھاتوں میں اللہ نے طاقت رکھی، خاص طور پہ لوہے میں۔ ذوالقرنین استعمال کریں یا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کیا جائے، آج سائنس کی جتنی ترقی ہے، بار برداری کے جہاز بنتے ہو، بحری جہاز بنتے ہو، ٹینک بنتے ہوں، ٹرک بنتے ہوں، بسیں بنتی ہوں، ہوائی جہاز بنتے ہوں، جتنی بھی سائنسی ڈیولپمنٹ ہے آج، آپ کے سامان تیار کرنے کے لیے، آپ کے لباس تیار کرنے کے لیے مشینیں بنتی ہو، سوئی بنتی ہو، کینچی بنتی ہو، آپ کے گھر کی سبزی کاٹنے کے لیے چھری بنتی ہو، یہ ساری لوہے سے ہے۔ اللہ کا قرآن میں تیسرے درجے پہ لوہے کو مینشن کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو لوہے کو سمجھ لے گا، جس کو اس کا استعمال آ جائے گا، کائنات کی قوت اسی کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اور آج دیکھ لیں جو قومیں آپ پر رول کر رہی ہیں، آپ سے اپنی بات منواتی ہیں،
ان کا رعب ہے آپ پر، آپ کے فیصلے وہ کرتے ہیں۔ وہ کون سی قومیں ہیں؟ وہ کون سی قومیں ہیں؟ وہ قومیں ہیں جنہوں نے لوہے کو استعمال کرنا سیکھ لیا، آپ سے پہلے سیکھ لیا۔ تلوار کس چیز سے بنی؟ ڈھال کس چیز سے بنی؟ بعد میں توپ کس چیز سے بنی؟ گولا کس چیز سے بنا؟ منجنیق کس چیز سے بنی؟ ٹینک کس چیز سے بنے؟ اسے جو پھینکنے والا گولا کس چیز سے بنا؟ کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جس میں لوہا شامل نہ ہو۔ کسی سائنسدان نے لوہا پیدا نہیں کیا، یہ اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ انہوں تو اس میں تخریف یا تحریف کی، اس کی شکل بدلی، اس کے استعمال بدلے، اس کے ڈھنگ بدلے۔ تو لوہا کائنات میں قوت کی علامت۔ اگر مسلمان جو ہیں میزان بھی قائم کر لیں، کتاب بھی سیکھ لیں، اور لوہے کو بغیر اس سے آگے بڑھے، بغیر اس کے استعمال کے اس کے گر سیکھے، تو دنیا میں محکوم ہی رہیں گے۔ یہ تیسری چیز ہے، اس کو قوت کہتے ہیں۔ لوہا قوت ہی کا ایک نام ہے۔ تو اس کو اللہ نے آپ کے لیے بطور خاص انعام کے طور پہ ذکر فرمایا۔ تو ہمارا یہ حق ہے، ہمارے پڑھے لکھوں کا یہ حق ہے کہ ہم لوہے کے پیچھے پڑ جائیں، لوہے کی قوت کو ڈگ آؤٹ کریں کہ اس کی کیا کیا طاقتیں ہیں، اس سے کیا کیا بننا ممکن ہے، اس کی کیسے کیسے موڈیفیکیشن ہو سکتی ہے، کیسے کیسے اس سے ماڈل بن سکتے ہیں۔ اگر دنیا میں حکمرانی چاہیے، فتح چاہیے، کامرانی چاہیے، عزت چاہیے، تو ہمیں لوہے کو اللہ کا انعام سمجھ کر اس کے استعمال کو بھرپور سیکھنا ہوگا، استعمال کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو دنیا میں عزت نہیں پا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخر زمانے میں معاش کے لیے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ آخر زمانے میں سب سے زیادہ معاش ان کے پاس ہوگا جو لوہے کا کام کرنے والے ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر چھان پھٹک شروع کریں، معلومات شروع کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوہے کا کام کرنے والے کہاں تک جا پہنچے ہیں، چاہے وہ گلی کے لیول پر ہوں یا ملکی لیول پر ہوں یا انٹرنیشنل لیول پہ ہوں، کیونکہ اس کو اللہ نے قوت کا مظہر بنایا۔ کتاب دی ایمانیات کے لیے، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے، معاشروں کو فلاحی بنانے کے لیے، اور اس کی گائیڈنس میں تمام معاشروں میں ان کو فلاحی بنا کر عدل و انصاف کا سسٹم قائم کرنے کے لیے۔ اور لوہوں کو آخر میں کیوں رکھا؟ جب کتاب کے مطابق تم میزان قائم کرنا چاہتے ہو، جو قوتیں تمہارے راستے میں حائل ہیں ان کو لوہے کی طاقت سے ہٹانا ہے۔ لوہے کو اس لیے آخر میں رکھا، اور یہ ان کوڈ ورڈ آپ کو مکمل جہاد کی دعوت ہے۔ تم میزان قائم ہی نہیں کر سکتے اگر کمزور ہوگے، تو تمہیں لوہے کی طاقت کو استعمال کر کے ان قوتوں سے کو راستے سے ہٹانا ہے جو میزان قائم کرنے میں راستے میں رکاوٹ ہے۔ اور کائنات میں یہی رہا ہے ہمیشہ سے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ جو طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں، جو فسطائی طاقتیں ہوتی ہیں، جو غاصبین ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، لوگوں پہ رول کرنا چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ میزان قائم ہو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بہت بڑے جاب تھے، ایک تمام کائنات سے شرک و بت پرستی کا خاتمہ، اور دوسرا کائنات سے تمام ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ، مخلوق کی جو استحصال ہے اس کا خاتمہ۔ مخلوق کا استحصال بغیر قوت نہیں روکا جا سکتا۔ داؤد کو اللہ طاقت دے رہا ہے، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو اللہ طاقت دے رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ لڑائی پہ ابھار رہا ہے۔ اللہ کیا اپنے ہی بندوں کا دشمن ہے؟
کیا اپنے بندوں کے خلاف یہ سارا کچھ کرتا ہے؟ اللہ دشمن نہیں ہے، اللہ میزان کو ہر حال میں قائم دیکھنا چاہتا ہے، اور جب تک میزان قائم نہیں ہوگا انسانیت کا استحصال نہیں رک سکتا، ایکسپلائٹیشن کسی حال میں نہیں رک سکتی۔ تو قرآن کا یہ بھی یہاں پیغام ہے کہ قوت حاصل کرو۔ خود قرآن کہتا ہے کہ اپنی فوجوں کو تیار رکھو، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، تاکہ جو تمہاری ذمہ داری ہے، کتاب تم پہ اتاری گئی ہے، کتاب تمہیں دی گئی ہے، میزان تمہیں دیا گیا ہے، بہترین عدل کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے بطور نمونہ پیش کیا۔ یہ اس لیے کیا ہے، اور پھر تم نے قوت سے کام لینا ہے۔ لوہا قوت ہی کا ایک نام ہے، تاکہ جو لوگ عدل کے راستے میں، میزان کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اس رکاوٹ کو دور کرنا ممکن ہو، اس کو دور کیا جا سکے، اور بغیر قوت یہ ہونے والا نہیں ہے۔ تاریخ، وقت، زمانہ بتا رہا ہے کہ قوت جو ہے وہ لوہے میں مضمر ہے، کل بھی، آج بھی، آنے والے کل بھی۔ اگر کسی کے اندر یہ آرزو ہے کہ وہ میزان کو قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں امر ہیں: قرآن سے تعلیم لینا، قرآن سے ہدایت لینا، قرآن سے حکمت سیکھنا، لوہے کو استعمال کرنے کے ڈھنگ سیکھنا، اس سے ایجادات کرنا، اس سے ہتھیار بنانا، اس سے اور سائنسی کمالات کا اظہار، تاکہ زمانے پر تمہاری برتری جو ہے وہ ہر حال میں، تمہاری فوقیت جو ہے وہ ظاہر ہو، اور تم میزان قائم کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ یہ تین چیزیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن حکیم نے فرمایا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں ہلکے پھلکے انداز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان تینوں کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے، ہمارے پڑھے لکھوں کی سمجھ میں آ جائے، ہمارے حکمرانوں کی سمجھ میں آ جائے، اور امت جو ہے وہ اس طرف۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے۔ ہم نے بہت نقصان کیا ہماری امت نے، ہم نے ان چیزوں پہ کام نہیں کیا، ہم نے قرآن کے مضامین پہ غور و فکر نہیں کیا، اپنا وقت ضائع کر دیا۔ مگر ابھی بھی قوموں کی زندگی میں اتنا وقت ضائع نہیں ہوتا کہ وہ پلٹ نہ سکیں۔ قومیں پلٹ سکتی ہیں، آج بھی پلٹ سکتی ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو صاحب فہم ہیں، جو مختلف ڈگریوں کے ساتھ جنہوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، وہ اس پہ باقاعدہ سنجیدگی سے غور و فکر کریں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری تقدیر آج بھی نہ بدل جائے اور آج ہم میزان نہ قائم کر سکیں۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اس سے میرا ملک، میرے لوگ، میری امت مستفید